تپتی ہوئی دھوپ کے سائے میں شہادت کے جذبے سے سرشار، توحید و ایمان کے نیزوں سے لیس اسلام کی بقا کو منزل مراد بنائے 313 کا لشکر، اور ایک جانب 1000 کا لشکر، وہاں ہتھیاروں کی بھرمار ہے تو یہاں پر جذبہ ایمان، وہاں پر مال و دولت کی ہوس ہے تو یہاں پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کی ضد کے محاذ کا آغاز ہوتا ہے۔ فضا نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے اور کافروں کی تلواروں تلے بھی عہد کا پیام ملتا ہے کہ 313 کی معمولی تعداد 1000 کے لشکر کو روند ڈالتی ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم، ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اور مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ اور اب 14 صدیوں بعد امت کے اس حال پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے صدر عالی وقار کہ 3.5 مہینوں سے جاری فلسطینی بچوں پر ان مظالم کا ہونا اور غزہ کے ان معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مگر افسوس ہمارے 57 اسلامی ممالک کے ان بزدل حکمرانوں کی سوچوں پر کہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور صرف تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں صدر عالی وقار۔ سو میں کیوں نہ کہوں امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور دور کیوں جاتے ہیں، وطن عزیز پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے کہ جس کی ایک بیٹی گزشتہ 2 دہائیوں سے ظالم امریکہ کی قید میں ہے، اور ایک بیٹی کو موٹر وے پر اس کے معصوم بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور زینب جیسی ننھی کلیوں کو آئے روز موت کی نیند سلایا جاتا ہے، تو میں کیسے نہ کہوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ پھر دیکھیے وطن عزیز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بہتے ہوئے خون کو، کہ کبھی یہاں پر اعظم طارق، کبھی مسعود الرحمان عثمانی، کبھی بلال شہید کا خون بہتا ہے، تو میں کیسے نہ کہوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جناب والا، لیکن میں ان ظالم راکھ ہوں، لیکن میرے اندر لاوا ہے میرے خون کا جو کھولتا بھی ہے، کاٹ کر گردن میری خوش ہے میرا غنیم، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ صدر عالی وقار، یہ تو وہ امت تھی جس نے دنیا کو علم سے آشنا کروایا تھا، لیکن آج ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہی امت ہے جس کے شیر دل نوجوانوں سے کبھی کیسر و کسرا کے ایوان لرز جایا کرتے تھے، مگر آج ان سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یہ وہی امت ہے جس میں محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوا کرتے تھے۔ صدر عالی وقار، یہ وہی امت ہے جو کشمیری بیٹی کے سر سے چادر کھینچنے والوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے والے محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا کرتی تھی، لیکن آج ان جیسا کوئی نوجوان موجود نہیں۔ کبھی یہ صلاح الدین ایوبی کی صورت اس امت کی نمائندگی کرتا تھا، کبھی طارق بن زیاد کی صورت، کبھی محمود غزنوی کی صورت، مگر آج ہم میں ایک ایسا نوجوان موجود نہیں۔ جناب والا، یہ وہی امت ہے جس نے پوری عالم دنیا کو اس کی قیادت کرنا تھی، لیکن جن نوجوانوں نے یہ قیادت کرنی تھی، یہ تو پروگرام بڑھ گیا، موئے اور سنا سلیموں اس جیسے بےہودہ ٹرینڈز بنانے میں مصروف ہے۔ تو میں کیسے کہہ دوں،
میں کیسے کہہ دوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت نہیں پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جناب والا، آخر میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ تمام نوجوان، ان تمام یہ ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہی سے وہ سحر ہوگی کہ جس سے بے نواؤں کی نوا بھی معتبر ہوگی، اور تم جو دیکھو اگر تو تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج بھی جلنے لگے، تم چلو تو صحیح، تم بڑھو تو صحیح، ہم سفر ساتھیوں، بے خبر ساتھیوں، میری دھرتی کے منظر بدل جائیں گے۔ تم مسیحا ہو، تم رگے جان ہو، تم محمد علی، تم ہی قائد، تم ہی تو نگہبان ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔